ویسے بھی اس دور میں اتنی مشکلات ہو گئی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے آدمی ڈپریشن میں ہے. ڈپریشن بہت زیادہ ہے. سوشل فیکٹرز، میڈیا، یہ موبائل ہر وقت ہاتھ میں رہتا ہے، یہی دیکھتا رہتا ہے. پتہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں نے سنا جو مجھے محسوس ہوتا ہے زیادہ حالات خراب ہیں، اور چھوٹے ٹاؤن میں لگتا ہے کہ شہروں میں حالات خراب ہیں، چھوٹے ٹاؤن میں زیادہ حالات خراب ہیں. اس موبائل نے آ کر حدودوں کو توڑ دیا ہے. انسان ڈپریشن میں رہتا ہے. اب تصویر دیکھتا ہے کسی کی اور کہتا ہے میں ایسا کیوں نہیں ہوں. پھر تصویر کھینچتا ہے، کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے. ٹھیک ہے، گاؤں دیہات میں بھی ماشاءاللہ نہر پہ کھڑا ہے وہاں بھی تصویر کھینچ لے گا، ادھر کھڑا ہے وہاں بھی، ہر جگہ تصویر کھینچے جا رہا ہے. پھر اس پہ فلٹر لگاتا ہے، سفید ہو. شادی پہ گئے، کہتے ہیں بیان ہوتا ہے، رشتہ لینے پہنچے تو جب اس کو دیکھا کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ وہی جس کا رشتہ لینے آئے. کہا مگر تصویر تو کوئی اور تھی. تو پتا چلا وہ انسٹاگرام کا فلٹر تھا. اب فلٹر ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہی ہے زندگی میں، پہنچتا ہے تو معاملہ ہی کوئی اور ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈپریشن ہے. یہ حقیقت سے بھاگنا ہے. جو سچ ہے نہیں ہے. ہم پریٹینڈ کرتے ہیں، یعنی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں. ہم خوش نہیں ہوتے. یہاں بعد میں کھانا آئے، کھانا خود بعد میں کھاتا ہے، پہلے کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتا ہے کہ ہم یہ کھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے دوسرے دن پیٹ میں درد ہی ہوگا بھائی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں لگتا ہے، اسی نے دنیا کو آج بڑا آرٹیفیشل کر دیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے. آج ہر چیز ڈسپوزیبل ہے، آج ہر چیز بناوٹی ہے. انسان کا کردار بھی ایسی ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں معاشرے میں ناچاکیاں، لڑائیاں، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس دنیا میں پھنس گئے ہیں. پہلے خدا نخواستہ میاں بیوی میں اگر کوئی بات ہوتی تھی، شوہر شام کو واپس آتا تھا، معاملہ ختم ہو جاتا تھا. اب جب سے یہ سستا دور آ گیا کال کرنے کا، اب یہاں ذرا سی بات ہوتی نہیں ہے، دنیا میں پھیل جاتی ہے. ہر کوئی مشورے دے رہا ہے، تمہارے شوہر نے یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، ساس کا کام ہوگا، نند کا کام ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ میڈیا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. گھروں کو برباد، اور خاص طور پہ جوان بچے بچیاں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچا کے رکھیں. کتنے لوگ میسج کرتے ہیں، میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں، جوان بچیاں بھی میسج کرتی ہیں، جوان لڑکے بھی میسج کرتے ہیں کہ ہمیں عشق ہو گیا ہے، ہمیں محبت ہو گئی ہے مولانا، ہم سے رہا نہیں جاتا، ہمیں راتوں کو جاگ جاگ کر کوئی عمل بتائیں، کچھ چیزیں بتائیں. عزیزان محترم، یہ کھوکھلے راستے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی پسند کسی وجہ سے آ جائے تو صحیح طریقہ گھر والوں کے ذریعے ہے. گفتگو نامحرم کی تیسرا شیطان ہوتا ہے. تیسرا شیطان ہوتا ہے جو رات کو اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ گناہ آپ سے ہو رہا ہے تو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. کیسے پڑھیں گے فجر کی نماز آپ جب گناہ ہو؟ اپنے آپ کو بچائیں، ان چکروں میں نہ پڑیں. اپنی زندگی کا ہدف معین کریں. اور جو والدین بہتر سمجھتے ہیں، دیکھیں خود جب انسان کوئی لڑکا اگر اپنے لیے کوئی لڑکی کو ڈھونڈتا ہے نا تو وہ صرف لڑکی کو دیکھتا ہے، جبکہ گھر والے خاندان دیکھتے ہیں. اور تربیت خاندانوں میں ہوتی ہے. یہ ضروری ہے، اس کو سمجھیں. یہ ذمہ داری ہے کہ کل کو آپ کے آغوش میں امام کا سپاہی پیدا ہوگا تو آپ اپنے آنے والی اولاد کے لیے ایک صالح ماں ڈھونڈیں، نہ صرف ایک تصویر کہ انسان اس پر دیکھے. اور اس لیے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نا، کہ امام فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. کم سے کم قیمت. اگر تم بیچنا چاہتے ہو نا اپنے نفس کو تو جنت سے کم نہیں بیچنا. ایک تصویر کی خاطر، ایک تعلق کی خاطر، ایک بات کی خاطر نہیں. جنت کم سے کم.
اور جنت میں سب سے اونچا مقام اصحاب امام حسین کا. جنت کی نعمتیں تمنا کریں گی کہ یہ ایک نگاہ ہمیں دیکھ لیں، مگر نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جنت حسین ہے. یہ وہ وادی ہے جو دعوت دے رہی ہے، آؤ آؤ ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ اس وادی کے اندر، آؤ عشق کی کیفیت سے عاشق کی طرح آؤ، مجنو کی طرح آؤ. لیلا اور مجنو کا جو داستان ہے جسے تمثیل کیا ہے نظام گنجوی نے اپنی کتاب میں، کہ مجنو جو ہے وہ لیلا کی تلاش میں ایک شہر پہنچا. کہا لیلا کا گھر کہاں ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا مجنو ہوں. کہا مجنو کو تو خود پتا ہونا چاہیے لیلا کہاں رہتی ہے، یعنی پتا ہو عاشق کو معشوق کا گھر کہاں ہے. دروازے پہ پہنچ ہی گیا، کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا میں. اندر سے آواز آئی ابھی تک میں ہی ہوں. پھر گیا، پھر پلٹا، کہا کون؟ کہا تم. بلے شاہ نے فرمایا نا کہ میں نہیں تو ہووے، میں ٹوراں راواں تو ہووے، میں بولاں حرف تو ہووے، میں نہیں. وہ ویسے بھی میں، میری، تیری، میری کچھ نہیں ہے. بلے شاہی کہتے ہیں نا یہ دنیا مٹی کی ڈھیری، نفس اپنے اندر جانا پڑتا ہے. سیانے وقت باہر مقابلہ آسان ہے، اندر مشکل ہے. یہ در وہی ہے کہ جو اس در سے جڑ جائے نا وہ اندر مقابلہ کر جاتا ہے.